السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ ناظرین اکرام، اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال ایک لحاظ سے بڑی دلچسپ بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسائل اپنی جگہ، دلچسپی کا پہلو کیا ہے؟ یہ حکومت یہ آرگینک طریقے سے وجود میں نہیں آئی، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح کہ مسلم لیگ نون زیادہ سے زیادہ 16 سے لے کر 18 نشستوں تک جیت پائی۔ پیپلز پارٹی کے پلے بھی کچھ نہیں تھا اور ایم کیو ایم کے پلے بھی کچھ نہیں تھا۔ ایم کیو ایم کی بات کر لیں تو 12 نشستیں کم از کم جو پی ٹی آئی نے جیتی تھی حیدرآباد اور کراچی سے، وہ ایم کیو ایم کو دے دی گئی اور ان سب کو اکٹھا کر کے ایک حکومت قائم کر دی گئی ہے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو واضح ہے، سب پہ واضح ہے، کسی کو اس میں شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی نہ کہے تو نہ کہے، لیکن عامت الناس کو علم ہے کہ یہ حکومت ہماری فوج نے، فوجی قیادت نے قائم کی۔ اب عوام کی سوچ میں دن بدن زیادہ پختگی آتی چلی جا رہی ہے عمران خان کے حوالے سے۔ جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے تو 70 سے لے کر 75% عوام جڑی ہوئی تھی عمران خان کے ساتھ۔ اس وقت یہ قطعی طور پہ مبالغہ نہیں کہ 90% کے قریب عوام عمران خان کا دم بھرتے ہیں۔ اس کا اثر اب ہماری فوج کے جنرلز کو بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے فوج کے اندر اور نہ انشاءاللہ ہوگا اور نہ ہونا چاہیے، لیکن دوستانہ اور افہام و تفہیم کے موڈ میں، فضا میں اب یہ بات کہنا شروع کر دی ہے جنرلز نے کہ جناب یہ عوام کے ساتھ ہمارا اس وجہ سے تعلق بہت کمزور پڑ گیا ہے اور خلیج وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ عوام ہم سے نفرت کرنا شروع ہو گئے، اور یہ بھی زیر بحث آیا ہے کہ پی کے اندر لوگ پاکستانی جھنڈے کی بے حرمتی کرنے پر اتر آئے ہیں۔ اور یہ واقعتاً درست ہے کہ جو کچھ اس ملک میں پچھلے 4-5 ماہ سے ہو رہا ہے اس کا سب سے زیادہ منفی اثر پی کے اور بلوچستان کے عوام نے لیا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ بلوچستان اگر آج پاکستان کے ساتھ ہے تو بلوچ عوام کی وجہ سے ہرگز نہیں ہے، یہ فوج کی وجہ سے، اور دوسرے لفظوں میں کہ زبردستی ہم نے انہیں باندھ کے رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ۔ پی کے کبھی وہ پختونستان کا نعرہ لگایا کرتے تھے، ہم ترانے سنا کرتے تھے، عوامی نیشنل پارٹی کا ترانہ ہوا کرتا تھا کہ ہم اگرچہ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، اگرچہ ہماری آپس میں رنجشیں ہیں، لیکن ہیں ہم پختون اور وطن ہمارا پختونستان ہے۔ لیکن پچھلے 40 برسوں میں وہ پختونستان کے تصور کو میں نے تحلیل ہوتے دیکھا ہے۔ تحلیل ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آ گیا تھا کہ پشتون ہم سے زیادہ پاکستانی ہو گئے تھے، لیکن پچھلے 4-5-6 ماہ سے جو کچھ یہاں ہوا ہے، اب پشتون پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، خبر اگر باہر خزاں ہوگی تو کوئی آ کر کہے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پشتون نوجوانوں میں تو درکنار، قبر میں جنہوں نے ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہیں، اب وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یار ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ یہ میں آپ کو انتہائی سنجیدگی، غیر جذباتی انداز اور محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پوزیشن ہے۔ اب فوج کو بھی یہ علم ہے اور یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ایک تبدیلی کے امکانات، سوچ میں تبدیلی کے امکانات جنم لے چکے ہیں۔ اب موجودہ حکومت کی جو
چہروں پہ ان کے جو حواری ہیں کوئی ان کا اجلاس دیکھ لیں، کوئی نواز شریف کی زیر صدارت ہو یا مریم نواز کے یا شہباز شریف کابینہ کا اجلاس کر رہا ہو، تو شرکائے اجلاس کی آپ کے چہروں پہ آپ نظر رکھیے، ہر چہرہ آپ کو پچمردہ دکھائی دے گا، ہر چہرے پہ اداسی اور خوف آپ کو محسوس ہوگا واضح طور پر رقصاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں علم ہو چکا ہے کہ جو ہمیں لے کر آئے ہیں اب انہوں نے ادروائز سوچنا شروع کر دیا ہے۔ ایک تو آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیے ناظرین، دوسری یہ کہ عوام کی ناراضی اور عوام کے غم و غصے کا وہ عالم ہے کہ میں نے پہلے کبھی سیاسی حوالے سے یہ ناراضی پن اور یہ غم و غصہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بہت سی تحریکیں دیکھی، میں نے بہت سے رہنماؤں کو بڑی عزت پاتے اور بڑی مقبولیت حاصل کرتے دیکھا ہے، عوام کی وابستگی بھی ان کے ساتھ دیکھی ہے، لیکن میں انتہائی دیانتداری سے کہتا ہوں کہ یہ عالم اور یہ منظر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جو عمران خان کے ساتھ وہ بستا ہے، آمت الناس کا، خلق خدا کا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر اب ایک تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہے، اور جب کسی کی موت قریب ہو تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے بچنے کے لیے۔ وہ تو بلی بھی اگر کسی کمرے میں پھنس جائے تو وہ بھی شیر کی طرح حملہ آور ہوتی ہے آپ پر۔ اوسان خطا ہو چکے ہیں موجودہ جیلی حکومت کے، اور اب ایک نیا قدم اٹھایا ہے۔ وزارت قانون نے ایک سمری تیار کی ہے کہ وہ لوگ جو اعلیٰ شخصیات کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں، پیکا ایکٹ کے تحت ان پر مقدمات چلیں گے، سپیڈی ٹرائل۔ اور سمری میں اس کام کے لیے، اس کار بد کے لیے عدالتیں تشکیل دی جا رہی ہیں۔ یہ سمری وزارت قانون نے کابینہ کو، اب کابینہ نے یہ سمری منظور کر لیا۔ پہلے تو کابینہ کی حیثیت قانونی اخلاقی کوئی ہے قطعی طور پہ نہیں، نہ اس سمری کی کوئی قانونی حیثیت ہے، اور کابینہ کی تو سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ تو خود اپنے آپ کو وہ چور ڈاکو لٹیرے اور ناجائز وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وزیر وزور بنے۔ چہرے دیکھو، لعنت پڑی، ملامت پڑی، اعتماد کوئی نہیں، عجیب و غریب شکلیں ہیں ان کی۔ جب اندر اندھیرا ہو تو چہروں پہ کبھی روشنی نہیں ہوتی، جب اندر احساس جرم ہو تو چہرے سفید ہونے کی بجائے ایک سیاہی کا اورا لیے ہوتے ہیں۔ جو سمری بھیجی گئی، یہ اعظم نذیر تارڑ اچھا والا آرام سے وکالت کر رہا تھا۔ جب لعنت کسی کے مقدر میں ہو، پتہ نہیں کوئی پوشیدہ جرم ہوتے ہیں جن کی سزا قدرت دیتی ہے اور اس طرف دھکیلتی ہے، راستے صاف کرتی ہے فطرت اس کے لیے، جن راستوں سے چل کر اس نے مقام ذلت پر پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ اعظم تارڑ بھی وہاں پہنچ گیا۔ بہت سے کام اس سے ایسے ہوئے ہیں کہ میرا خیال ہے ساری زندگی کی لعنتیں ہیں، ساری زندگی کی دشنام ترازیاں ہیں جن کا سامنا کرنا پڑے گا اسے بقیہ زندگی میں۔ تو نہ حیثیت ہے اس سمری کی اور نہ اس کابینہ کی جس نے یہ سمری منظور کی ہے کہ کورس، اسپیشل کورس قائم کی جائیں گی، وہ سپیڈی ٹرائل کریں گے ان لوگوں کا جنہیں جو پراپیگنڈا کریں گے۔ یہ یعنی اگر میں ویلاگ کر کے آصف زرداری کو چور و چکا کہہ رہا ہوں تو قانون جو بنایا ہے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جو ملک کی اعلیٰ شخصیات کے خلاف پراپیگنڈا کریں گے جو لوگ اور توہین امیز الفاظ استعمال کریں گے، مثلا آصف زرداری کو میں کیا کہوں، صوفی کہوں، ولی اللہ کہوں اسے، بھائی ایک بندہ چور ہے، کوئی جزیرہ ایسا نہیں جس پر اس کے جائیدادیں نہ ہو، پتہ نہیں انگلیوں پہ گنے نہ جائیں جن ممالک میں اس کی جائیدادیں اور اس کے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ آئی پی پیز میں اس کا نام نامی شامل ہے۔ حرام کے اربوں روپے مہینہ مفت میں جیبوں میں جا رہے ہیں، وہ ساری جعلی ٹیٹیز، اور ان ٹیٹیز سے واپس پیسے گھر پہ بھی وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ ایک نام نہیں لیتا ہوں، ایک تو نہیں کئی ہے، بیگ بھر بھر کے انہیں باہر وہ پکڑی گئی، جیل میں گئی۔ لطیف کھوسے سے جا کر پوچھے، آصف علی زرداری نے فون کیا اور کھوسا بچایا نو، یار جس طرح بھی ہوتی بچا لیا نو۔ تو کھوسا صاحب بغیر فیس لیے جو ہے اس کی وکالت کرتے پھرے، جو
وہ پتہ نہیں کوئی پاکستانی اگر دیکھا جائے تو 3 ارب روپیہ ڈالر کی صورت میں کنورٹ کر کے جو لے جا رہی تھی ایئرپورٹ پہ پکڑی گئی. نواز شریف کو چور و چکا نہ کہوں، جس کی پوری فہرست میرے پاس موجود ہے. وہ فہرست مکمل نہیں جو سامنے آئی، وہ سارے میفیر فلیٹس، ایون فیلڈ، پاناما کے اندر 14-15 مختلف ناموں سے وہ کاروباری کمپنی جو اربوں کا کاروبار کر رہی ہے، کھربوں روپیہ قوم کا لوٹا. شہباز شریف اسے جائے وہ حمزہ، استغفر اللہ، اللہ ایسی شکل کسی کی اولاد کو عطا نہ کرے. کرتوت تو بعد کی بات. اسے دیکھے اس کی شوگر ملے، شوگر ملوں کے ساتھ ہی پاور پلانٹس، بجلی بھی استعمال ہو رہی ہے اپنے لیے، اور پیسے لے رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہم عوام کے لیے بجلی پیدا کریں، ریاست کے لیے بجلی پیدا کریں، ملک کے لیے بجلی پیدا کر رہے ہیں اربوں روپیہ. اور وہ سلمان شہباز، ذرا ان کے کھاتے تو نکالے. 85 سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. کبھی نقد میں نہیں سمجھتا کبھی ان کے پاس کوئی 50 لاکھ روپے بھی نقد کبھی ہو. ذرا اگر ہو تو مجھے دکھا دیں کس بینک میں تھا، آپ کو دکھائے. انکم ٹیکس دکھا دے، پراپرٹی ٹیکس دکھا دے، سارا کچھ سامنے آ جائے گا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے 85 میں جب وہ وزیر اعلیٰ بنا ہے تب اس خاندان نے لوٹ مار شروع کیا اور آپ کی اپنی صدیوں کی بھوک مٹائی ہے. انہوں نے بھوک نہیں مٹ رہی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مقولہ مشہور ہے کہ قبر کی مٹی بھی ان کے پیٹ نہیں بھر سکتی. تو اب یہ اعظم نذیر تحرر سزائیں دلوانے چلا ہے. چل بھائی، سب سے پہلے میں پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو، دلواؤ سزا، مجھے بھیجو عدالت میں. مجھے تو وقت آنے پہ حساب تو لیا جائے گا. حساب کتاب میں نہیں چھوڑتا. اگر میں نہیں چھوڑتا تو اب کوئی بھی وہ شخص نہیں چھوڑے گا جو درد محسوس کر رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا. میں جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں پکڑا گیا تھا تو میں اپنا بدن کے حوالے کر دیا کرتا تھا کہ اس بدن کے ساتھ میرے ساتھ وہ تشدد کرے جو تشدد برداشت کر لے. وقت آنے پر سزائیں دی جائیں گی. رؤف حسن ایک شریف النفس آدمی، نجیب الطرفین انسان، ہاں سیاسی طور پر غیرت مند، لیکن ویسے نستعلیق. اب اسے گھسیٹیں گے، اسے سزا دیں گے، جیل میں بند کر دیں گے. کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ آپ تو جا رہے ہیں. چلیں ناظرین اکرام، یہ بھی آپ کو میں خبر دے دوں، دسمبر کے آتے آتے ان میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گا. یہ بھاگ رہے ہوں گے. یہ سال ختم ہونے سے پہلے پہلے یہاں انٹرم حکومت قائم ہو چکی ہوگی. انٹرم حکومت یہ نہیں کوئی ٹیکنوکریٹس ویکنوکریٹس، وہ کوئی نہیں آئے گا. وہ دور لد گیا. یہ وہ انٹرم گورنمنٹ آئے گی جس پر پی ٹی آئی ساتھ کرے گی، جسے وہ اوکے کرے گی، اور اس ملک میں نئے انتخابات کا موسم وہ مارچ کو ہو جائے. لیکن دسمبر تک ان کا بوریا بستر لپٹ جائے گا. یہ ویلاگ یاد رکھیے گا اور اسے ریکارڈ رکھیے گا، کیونکہ فیصلے ہونے شروع ہو گئے ہیں. اب دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح کیا جائے. صرف ہمت باندھنے کی بات ہے. ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، میں یہ یاد رکھیے گا، کہنا تو نہیں چاہیے جمہوریت پسند ہوں، پاکستانی ہوں، لیکن کبھی کبھی سچ بول دینا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ بھاری اکثریت سے جیت رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پہلے 5-6، کیونکہ اس میں وہ بتائے گا، یہ بائیڈن انتظامیہ نے عمران خان کی حکومت ختم کروائی تھی، وہ سائفر درست ثابت ہوگا. جن لوگوں نے سائفر مقدمہ بنایا ہے ان پر مقدمات بنیں گے سائفر کے حوالے سے، اور اس زیادتی کا ازالہ وہ کرے گا انہیں نیچا دکھانے کے لیے ڈیموکریٹس کو. تو وہ تو ویسے ایک اشارہ امریکہ سے آتا ہے، اور ان کی کیا ضرورت ہے کہ کسی کو اندر رکھ سکے. یہ تو پھانسی لگا دیتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کو ان کے اشاروں پہ. تو یہ تو عمران خان ہے جس کے ساتھ 90% عوام ہیں، اور ساری پاکستانی کمیونٹی کا ایک پورا ایک ووٹ ہے، ووٹ بینک ہے وہاں امریکہ میں. اور انہوں نے بات کی ہے، اور ٹرمپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جس وقت میں اقتدار میں آتا ہوں جو پہلے 4 کام 6 کرنے ہیں ان میں پہلا ہوگا عمران خان. کیونکہ وہی جو کچھ عمران خان کے ساتھ یہاں ہوا ہے اتفاقاً ٹرمپ کے ساتھ بھی وہی ہوا. ایک فیکٹر وہ بھی ہے، 100% نہیں، ایک فیکٹر ہے وہ بھی. اور فوج نے سوچنا شروع کر دیا ہے. عوام کے تیور بدل رہے ہیں. پاکستان ٹوٹنے کے پھر
دھانے پر کھڑا ہے، تو فوج یہ تو نہیں ہونے دے گی. لہذا ان قریب تبدیلی کے لیے تیار رہیے. حالانکہ یہ مزید سختی کرنے کے لیے، گھیرا تنگ کرنے کے لیے، یہ مہینہ 2 مہینے یہ اپنی، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو اخیر کوئی کر سکتا ہے، یہ اپنی اخیر پہ آگے ہے کہ یہ سمری بھیج دی. سمری جعلی، ناجائز، ہر لحاظ سے ناجائز کمینہ نے منظور کر لی. عدالتیں اسپیشل بن گئی، پیکا کے تحت مقدمات سنے جائیں گے اور فوری طور پہ سزائیں دی جائیں گی. کنہیں؟ جو اعلیٰ شخصیات پر تنقید کریں گے. یعنی سوشل میڈیا کو قابو کرنے کے لیے یہاں بھی شروع کر دیا. دوسرا یہ بھی آپ کو ناظرین کرام بتا دوں کہ ہو سکتا ہے جو میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، اس کو جاگ کے کر رہا ہوں، یہ آپ تک پہنچے بھی نہ. یہ انتظام انہوں نے کر لیا ہے. جس طرح میزائل ٹیکنالوجی میں میزائل کسی طرف جا رہا تو دوسری طرف اس میزائل کو ہوا میں ہی روک دینے کا، تباہ کر دینے کا ایک سسٹم موجود ہے. میری آواز آپ تک پہنچنے کے لیے بھی ایسا سسٹم ایکٹیو ہو گیا ہے جو یہ روک دے گا. کلی طور پہ نہیں روکے گا لیکن پھیلنے سے روک دے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. سبسکرائبرز تک یہ ضرور پہنچتا رکھے گا. باقی معاملات پہ وہ کنٹرول کر لیں گے. اجازت دیجئے. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.